سب کو سلام. آپ کو بھی سلام. آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں خدا کے گھر میں. اور ابھی میں درخواست کروں گا قاضی سلیمان بھٹی صاحب سے کہ وہ آ کر سارے پروگرام کو، اس عبادت کو خدا کے حضور میں رکھیں. قاضی صاحب. کریں اور آج کے سارے پروگرام کو اس کے حضور میں پیش کریں. زندہ قدوس آسمانی باپ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں آج کے اس مستقبل موقع کے لیے، اور بالخصوص خداوند زندگی جیسی خوبصورت نعمت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشی ہے. آسمانی باپ درخواست کرتے ہیں کہ جتنے تیرے لوگ ابھی تک اس بلڈنگ تک نہیں پہنچ سکے، خداوند راستے میں ان کی حفاظت اور نگہبانی فرما تاکہ وہ محفوظ اور بحفاظت اس جگہ پر پہنچ سکے. خداوند آسمانی باپ اگر کوئی پریشانی ہے تو اپنے پاک فرشتوں کو خیمہ زن کر کے اس کی ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں. آسمانی باپ آج کے اس سارے پروگرام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. اپنے پاک فرشتوں کو خداوند اس جگہ پر متعین کر تاکہ خداوند آسمانی باپ وہ تیرے لوگوں کی سہایتا کر سکے. تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں. کلام کو پیش کرنے والے اپنے خادم اور بچوں کو جو خداوند ریڈنگ کے لیے تیار ہیں ان کو خداوند تیرے پاک روح کی لپیٹ میں دیتے ہیں تاکہ وہ جو کچھ بولے تیرے پاک روح کی قدرت سے ہو. آسمانی باپ درخواست کرتے ہیں اس ملک کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے کہ جہاں ہر طرح کی انسٹیبلٹی ہے خداوند وہاں اسٹیبلٹی پیدا کر. اور اس ملک کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ اس ملک کے سربراہ کو عقل و دانش بخش تاکہ جو کچھ وہ فیصلے کرے وہ خداوند تیرے لوگوں کی بھلائی کے لیے اور دنیا کی بھلائی کے لیے ہو. تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں. یہ دعا اور درخواست مانگتے ہیں خداوند یسوع کے پاک اور قدوس نام کے وسیلے سے. آمین. اب وقت ہوا ہے کہ ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں. درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ پلیز اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں اور رسولوں کا عقیدہ ہم پڑھیں گے جو کہ بلیٹن کی پشت پر موجود ہے. تو آئیے ہم سب مل کر اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے جہاں سے زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک پوری کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. تشریف رکھیں پلیز. ہم لوگ جو ہیوسٹن میں رہ رہے ہیں، جب یہاں باہر کا موسم آتا ہے اسپرنگ ٹائم، تو اس وقت پولن بہت ہائی ہو جاتا ہے ہوا میں. ابھی بھی چل رہا ہے. جب ہم جاب پہ اپنے کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں تو اس میں الرٹ آتا ہے ہائی پولن کا. پولن سے کیا ہوتا ہے؟ الرجی. مجھے خود بہت دقت ہے اس چیز سے اور باقی لوگ بھی کافی اس سے متاثر ہوتے ہیں. جی. تو لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس میڈیسن ہے، ڈاکٹر ہے، نیزل سپرے ہے، تو ہم الرجی کا اقرار کر لیتے ہیں، علاج کر لیتے ہیں. لیکن ایک اور ایسی مخلوق ہے جس کو الرجی ہوتی ہے اور اس کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں. وہ ہے ابلیس. جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں اسے الرجی شروع ہوتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو آئیے
خدا کے کلام میں سے تلاوت سنیں. بیٹی شہری سے درخواست ہے کہ وہ آ کر آج کا حوالہ پڑھیں جو کہ لوکا 23 باب اس کی 34 آیت ہے. ہمارے لیے آج کی تلاوت لوکا اس کا چیپٹر 23 اور ورس ہے اس کی 34. یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں ہمارے لیے باعث برکت ہو. اور اب درخواست ہے کہ کوائر ہمیں لیڈ کرے پرستش اور حمد و ثنا میں. تو ہم سب مل کر خدا کی حمد و ثنا کریں گے اور کوائر ہمیں لیڈ کریں گے. خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہوئے یہ زبور نمبر 85 اور پیج 60. زبور 85 پیج 60. خدا
जो चंगा है सो देवेगा यहोवा मल यकीन जो चंगा है सो देवेगा यहोवा मल यकीन ते अपना हासिल देवेगी है सारी सब ज़मीन ते अपना हासिल देवेगी है आड़ी सब ज़मीन। आमीन। ज़बूर नंबर 40 और पेज नंबर 35। ज़बूर 40। मैं सबर के नारी आस रख के यहोवा दी करदा सारी इंतज़ारी मैं सबर के नारी आस रख के यहोवा दी करदा सारी इंतज़ारी ता दोस्त मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आवाज़ारी ता दोस्त मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आवाज़ारी ओकते ते रोए ते खोवे यादो मैंने लो करके ले आया बाहे ओकते ते रोए ते खोवे यादो मैंने लो करके ले आया बाहे जगालो तेरा के पैर मेरे ते बख्श कदमालो सवारी जगालो तेरा के पैर मेरे ते बख्श कदमालो सवारी मैं सबर दे नारी आस रख के यहोवा दी करदा सारी इंतज़ारी खुदा ने गीत गाना सिखाया तेरी सोवे तारीफ उसकी खुदा ने गीत गाना सिखाया तेरी सोवे तारीफ उसकी बतेरे बंधन में खौफ उसका के आस्था मेरा उते सारी बतेरे बंधन में खौफ उसका के आस्था मेरा उते सारी मैं सबर देना आस रख के यहोवा दी करदा सारी इंतज़ारी हमारी खोसे गाई जालो यहोवा उसे भरोसा जिसका हमारी खोसे गाई जालो यहोवा उसे भरोसा जिसका बुलंदियां को लियोन जाना झूठे आना नीरत दयारी बुलंदियां को लियोन जाना झूठे आना नीरत दयारी मैं सबर देना आस रख के यहोवा दी करदा सारी इंतज़ारी का दोस्त मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आवाज़ारी। आमीन। गीत नंबर 329
page 394. आंसू से भर दे मुझे, आंसू से भर दे मुझे, आंसू से भर दे मुझे, आंसू से भर दे मुझे।
نل ہووے دعا تے معجزے ہوندے نے جدوں روح نال ہووے دعا تے معجزے ہوندے نے جدوں تیرے آپ خدا جدوں تیرے آپ خدا تے معجزے ہوندے نے تے معجزے ہوندے نے جدوں روح نال ہووے دعا تے معجزے ہوندے نے سب مل کر تالی بجا کر منزل
بہت شاندار حمد و ثنا کی کوائر نے، اس کے لیے میں چاہوں گا کہ کوائر کے لیے بھرپور تعریف ہو جائے اور ساری گلوری خدا کے لیے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں، اور میں درخواست کروں گا پاسٹر جارج ہیت سے کہ وہ آ کر ہمارا آج کا لیسن شیئر کریں۔ Hallelujah. Amen. بے شک it was a beautiful praise and worship. خداوند کا بڑا شکر ہو آج اس وقت کے لیے جو اس نے مجھے اور آپ کو بخشا کہ ہم اس کی ہیکل میں حاضری دیں اور اس کے زندہ کلام میں سے سنیں، اس کی حمد و ثنا کریں، اور خداوند کے کلام کی جو سچی باتیں ہیں جب ہم ان کو سنتے ہیں ان پر غور کریں اور اپنی زندگیوں پر بھی غور کریں، تاکہ خداوند مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق جتنی دیر اس زمین پر ہیں اس کی مرضی کے مطابق چلیں، اور جیسا کہ اس کا کلام کہتا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کریں۔ میں آپ سب کو جیسا کہ ابھی کہا گیا خداوند کے گھر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی اس وقت پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں آپ کو خداوند کی اس عبادت میں خوش آمدید۔ آپ جہاں بھی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں اور ٹائم زون میں ہیں، لیکن جب آپ مل کر عبادت کرتے ہیں تو آپ نیو کووننٹ چرچ کے ساتھ چرچ میں ہیں، آپ اٹینڈنس میں ہیں۔ آمین۔ پچھلے دنوں ہم نے بلکہ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایسٹر سیلیبریٹ کیا، اور ایسٹر سے پہلے ہم نے گڈ فرائیڈے کا جو تہوار ہے یا دن ہے اس کو سیلیبریٹ کیا، کیونکہ مسیحی کیلنڈر میں اور چرچ ہسٹری میں اور دنیا کی جو ہسٹری ہے اس میں یہ اہم دن ہے۔ اور چونکہ گڈ فرائیڈے کی جو عبادت ہوتی ہے وہ طویل ہوتی ہے، اور جو سپیکرز ہیں وہ 7 کلمات پر بات کرتے ہیں، اور چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے جو سپیکر ہیں انہیں ایک لمیٹڈ ٹائم دیا جاتا ہے جس میں وہ خدا کے کلام کو مطلب وہ جو 7 صلیبی کلمات ہیں ان کے حصے میں جو بھی کلمہ آتا ہے اس پر وہ بات کریں۔ اور یقیناً جو خادم ہیں جو بھی خدا کے کلام کو اس دن شیئر کرتے ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی عبادت ہوتی ہے مبارک جمعہ کی، ان کے پاس اور بھی ابھی باتیں ہوتی ہیں جو وہ خداوند کے لوگوں کے ساتھ بانٹے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہذا آج سے ہم جو یہ 7 کلمات ہیں ان کی یہ نئی سیریز ہے اس کو شروع کرتے ہیں، اور تاکہ اور زیادہ تفصیل سے ایک ایک کلمے پر غور کر کے ہم بات کریں۔ بہت سارے خادموں نے اس پر پیغامات دیے ہیں، بہت ساری کتب جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، ہم بھی خداوند کے زندہ کلام میں سے باری باری ایک ایک کلمے پر غور کریں گے اور مل کر سیکھیں گے، تاکہ گڈ فرائیڈے والے دن جب ہم اس میسج میں جو بھی خدا کا خادم اس وقت شیئر کر رہا ہوتا ہے اس میں ہم سن رہے ہوتے ہیں اور پوری لگن سوچ دل کے ساتھ ہم اس میں کیا کہتے ہیں انوالو ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو ٹائم کیپر ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کا ٹائم اب ہو چکا ہے، اور ہم تشنہ لب پیاس جو ہے وہ ابھی بجھی نہیں تھی، تو ہم کوشش کریں گے کہ مل کر یہ جو کلمات ہیں ان پر بات کریں، اور آنے والے چند اتوار جو ہے ان میں ہم مل کر سیکھیں گے۔ اور ابھی جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا وہ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے لیا گیا ہے، اور اس کے 23ویں باب کی 34ویں آیت ہے، لوک چیپٹر 23 ورس 34۔ لوکا 23 باب اور اس کی 34ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں جو ہمارے خداوند کے لب مبارک سے کہے گئے۔ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصہ کیے اور ان پر کوڑا ڈالا۔
आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, और खुदावन तूने हमें इस लायक और काबिल किया कि हम तेरे घर में हाजिरी दें। आए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये शर्फ बख्शा कि खुदावन हम आसमान पर जो पहले से जारी इबादत है उसमें हिस्सा ले सके। आए खुदावन तेरी हमदो सना और तेरी परस्तिश में जो अभी गाया गया है तू उसे कबूल करना, और खुदावंदा अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। तेरे के दरख्वास्त और इल्तिजा करते हैं खुदावन, जबकि हम मिलकर तेरे कलाम को खोलते हैं तो तू खुदावन इस कलाम को समझने के लिए, इस पर अमल करने के लिए खुदावन हमारी मदद करना। ऐ पाक रूह हमारी रहनुमाई कर, और ऐ खुदावन हम अपने दिलों की मट्टी को नरम करते हुए इस पैगाम को कबूल करते हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मैं नहीं खुदावंदा बल्कि तू हम सब से हम कलाम हो। ऐ खुदावन तू बोल, हम सुनने के लिए तैयार है। आमीन। खुदावन का बड़ा शुक्र है मेरे अजीजों के आप सब अपने आप को ईमानदार कहते हैं, और हम हैं ईमानदार क्योंकि हमारा ईमान ये शुक्र है, इसलिए हम ईमानदार कहलाते हैं। और एक मसीही को बहुत ज्यादा आनंद नहीं होने की जरूरत, इल्म इलाहियात का जो इल्म है वो उसमें कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं। मैं ईमानदार की बुनियादी बात कर रहा हूं, ईमान की, क्योंकि सलीब का जो पैगाम है उसको समझने के लिए आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अगर आप ईमानदार हैं तो इसका मतलब है कि आपका ईमान है किस पर, कि यीशु सलीब पर कुर्बान हुआ। मैं बेसिक जो थियोलॉजी की बात कर रहा हूं। तो अगर यही नहीं पता तो हम अपने आप को ईमानदार नहीं कह सकते। लिहाजा ईमानदार तभी हम कहलाते हैं जब हम सलीब को समझते हैं, और सलीब क्या है, सलीब का मतलब क्या है, सलीब का पैगाम क्या है, ये बुनियादी अकायद है एक मसीही के लिए जब वो यीशु को कबूल करता है। और आज थोड़ी देर जब हम ये जो पहला कलमा खुदावन ने सलीब पर कहा उसके बारे में बात करते हैं, मिलकर सीखते हैं, तो हम सलीब पर भी बात करेंगे, क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन की भी बात करेंगे, और खुदावन ने ये जो कलमा कहा क्यों ये पहला कलमा है, और क्यों खुदावन ने पहले ये अल्फाज अदा किए, इस पर भी बात करते हैं। सलीब जो है मेरे अजीजों वो एक टूल थी, एक आला था रोमन के लिए उस वक्त, कि वो इस पर जो मुजरिम थे, जो संगीन जराइम में गिरफ्तार थे, उनको सजाए मौत होनी थी, इस आला को वो इस्तेमाल करते थे, सलीब को। और सलीब जो है वो उनके लिए जिनको उस पर लटकाया जाता था शर्मिंदगी की बात थी, क्योंकि सलीब शर्मिंदगी की बात थी, क्योंकि पूरी जो दुनिया है, मतलब जो शहर है, वो आपको देख रहा है और सबको पता चल जाता है कि ये शख्स जो है ये क्रिमिनल है, इसने ये जुर्म किया है, तो लिहाजा वो एक शर्मिंदगी का निशान है। और आज भी बहुत सारे लोगों के लिए इसलिए शर्मिंदगी का निशान है। लेकिन इसी आला को, इसी लकड़ी को हमारे खुदावन ने उम्मतों, कबीलों और कौमों के लिए, हर एक शख्स के लिए अपनी जान देकर निजात का निशान बना दिया। वो जो शर्मिंदगी का निशान था वो यीशु की सलीब पर मौत की वजह से निजात का निशान बन गया। और आज दुनिया में जब लोग सलीब को देखते हैं तो उन्हें खुदावंद यीशु के बारे में पता चलता है। सलीब जहां भी हम देखते हैं हमें हमारा ध्यान उसकी तरफ चले जाता है। आपका कभी ध्यान दो डाकुओं की तरफ नहीं जाएगा फौरी तौर पर, या किसी और वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े जिनको सलीब दी गई, बल्कि सलीब के साथ एकदम आपका ख्याल यीशु की जात अक़दस की तरफ जाता है, क्योंकि सलीब जो है वो निजात का निशान बन गई। निजात किसने दी? यीशु ने, जिसने उस सलीब को ऑनर और इज्जत बख्शी, उस लकड़ी को, उस निशान को। ये ही क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है मेरे अजीजों, और इसको अमली तौर पर खुदावंद यीशु ने उस पर जान देकर प्रेजेंट किया है।
اور نسل انسانی کی جو تاریخ ہے، اس کی جو راہ ہے، وہ اس دن بدل گئی تھی جب یسوع صلیب پر اپنی جان دیتے ہیں۔ ایسٹر کا تہوار تو وہ خوشی کا دن ہے جب یسوع مردوں میں سے زندہ ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جب صلیب پر یہ کلمہ کہا گیا تو میرے عزیزو، یہ کلمہ جو ہے یہ ہمارے خداوند نے آواز کے ساتھ کہا، زور کے ساتھ۔ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع تنہائی میں دعا کرتے تھے، پہاڑ پر جا کر دعا کرتے تھے، لیکن یہاں یہ جو کلمہ ہے جس کو فارسی دعائیہ کلمہ بھی کہا جاتا ہے، جب یہاں پر خداوند ان الفاظ کو کہتے ہیں یا ادا کرتے ہیں تو وہ اونچی آواز میں تھا تاکہ لوگ جو صلیب کے پاس ہیں وہ سنیں اور بطور گواہ وہ لکھا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند اس لیے بھی اس کو زور سے کہتے ہیں تاکہ جو سبق اور نمونہ وہ دینا چاہتے تھے وہ ہم تک پہنچے گئے۔ اور خداوند نے جب یہ کلمہ کہا، اور اگر آپ غور کریں تو اس میں لکھا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ خداوند باپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جنہوں نے اسے ستایا ہے، جنہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، ان کو وہ معاف کرے۔ اور کچھ اسی طرح کی تعلیم خداوند نے متی 5:44 میں دی ہے، اور خداوند نے مجھے اور آپ کو اور آپ جتنے میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں، ہم سب کو خداوند نے ایک نمونہ دیا ہے۔ اس کو اس کے ایک عزیز ترین دوست نے پکڑوایا، اور جب اسے گرفتار کیا گیا تو سب بھاگ گئے سوائے ایک کے جو صلیب پر تھا، باقی جو تھے وہ چلے گئے۔ اور جب اس کو پکڑا گیا تو اس پر تشدد ہوا، اس پر ظلم ہوا، بدنی طور پر اس پر تشدد ہوا، اسے کوڑے مارے گئے، سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا۔ ہم سب ان باتوں کو پڑھتے ہیں اور ان سے واقف ہیں۔ اس پر لام تان کی گئی، مطلب اس کو گالیاں دی گئی، اس کی داڑھی کو نوچا گیا، رومی سپاہیوں نے یہاں تک کہ اس کے کپڑوں پر پورا ڈالا۔ اور جب ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سب چھوڑ گئے، یاد رکھیں یہاں پر یسوع has a انسان has a بشر، سارا جو ظلم اور تشدد ہے اور پین ہے وہ اپنے جسم پر لیے صلیب پر ہے، بدن میں یہ سب کچھ یسوع نے لیا۔ اور اس وقت جب has انسان جو کہ لکھا ہے وہ ہماری طرح آزمایا گیا، ایک انسان جب اتنے بڑے ظلم اور تشدد میں سے گزرتا ہے جو اس کے بدن پر ہوا، اور اس کے ساتھ دوستوں کی بے وفائی، تو یہ ساری ایک ایسی سچویشن تھی جو ایموشنل بھی تھی اور پینفل تھی میرے عزیزوں۔ اور اس وقت اپنوں کے ساتھ ساتھ وہ جو غیر تھے، مطلب رومی سپاہی، وہ جنہوں نے اس پر ظلم کیا، ان سب کو یسوع باپ کے پاس لے کے آتا ہے اور سب کے لیے سفارش کرتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اے باپ ان سب کو معاف کرنا جو مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جو میرے دوست تھے، نہیں، بلکہ اس نے جنہوں نے اس کو ستایا ان کے لیے اس نے سفارش کی اور معافی کی درخواست کی اور معاف کیا۔ میرے عزیزو، ایک انسان کی کتنی کیپیسٹی ہوتی ہے ظلم اور تشدد کو برداشت کرنے کی۔ خداوند یسوع کے ساتھ جو تشدد ہوا اور جو ایموشنل ڈسکریمنیشن ہوئی، وہ اس کا ہم کسی بھی طرح ان الفاظ سے احاطہ نہیں کر سکتے۔ جو موویز بنی ہیں، اگر ان میں سے بھی کسی کو آپ قریب تین کہیں تو وہ پیشن آف کرائسٹ ہے، لیکن وہ بھی اس طرح بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر ہم یسایہ کے صحیفے میں اس کے بارے میں پڑھیں اور ڈیپلی اس کی اسٹڈی کریں تو میرا بھی خیال نہ کوئی الفاظ ہیں، نہ کوئی ویژول ایسی کوئی ایویڈنس ہے یا ایسا کوئی طریقہ کار ہے کہ یسوع کی جو حالت تھی، جو اس کے ساتھ ہوا، اس کو مکمل طور پر بیان کیا جائے۔ لیکن یہ سارے ظلم کے باوجود وہ انہیں معاف کرتا ہے۔ اور میں اور آپ تو کبھی کبھی اس سے بہت کم تر تشدد برداشت کرتے ہیں، دوستوں کے ہاتھوں،
رشتہ داروں کے ہاتھوں میں. اور کئی دفعہ ہم مختلف طرح کی سچویشن میں سے گزرتے ہیں. ہو سکتا ہے بہت ساروں نے کوئی دوستوں کے ہاتھوں یا خاندان کے ہاتھوں یا کسی اور کے ہاتھوں ذلت اٹھائی ہو. لوگوں نے ہو سکتا ہے کسی وجہ سے آپ کو گالیاں دی ہوں. I've been through this right here in this country. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی خاندان میں اس طرح کے ظلم کا شکار ہوا ہو. بہت ساری عورتیں جو ایک بڑے خاندانوں میں بیائی جاتی ہیں, میں آپ کو پتا بڑی سمپل باتیں کرتا ہوں تاکہ جو روزمرہ کی زندگی کے واقعات ہیں جن میں سے میں اور آپ اور دوسرے گزرتے ہیں ان کو بیان کیا جائے. بہت دفعہ خاندان میں آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, اور خاص کر بہنوں کے لیے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں, بہت دفعہ آپ کی جو درانی اور جٹھانیاں ہیں, آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ برابر کا سلوک نہیں ہوتا. تو کیا آپ انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ کے بچوں نے ڈس ریسپیکٹ کیا, لاپرواہی کی ہے, انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی, بیوی اور خاوند میں اگر بے وفائی ہے, تو میرے عزیزو کیا آپ انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں؟ یسوع نے سب کچھ ہونے کے باوجود انہیں معاف کیا. اور یہاں پر ہم کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی بات کو کئی سالوں اپنے دل میں رکھتے ہیں اور گرج لے کر ہم زندہ ہیں اور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اس کے ساتھ ہوگا, اس نے پھر بھی اسے اپنے بدن پر لیا, اور گالیاں کھا کر بھی, کوڑے کھا کر بھی, تکلیف اٹھا کر بھی اس نے انہیں معاف کیا, اپنے ستانے والوں کو معاف کیا. کیا میں اور آپ بھی جو کسی بھی طرح ہمیں ستاتے ہیں, کیا ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, یا صرف ہم باتیں کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں, خاص کر جو لیڈرز ہیں, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں. اگر میں کسی کو معاف نہیں کرتا تو پھر مجھے اس پلپٹ پہ کھڑا ہونے کا کوئی حق نہیں, کیونکہ وہ جو چیف پیسٹر ہے اس نے صلیب پر میرے لیے اور لیڈرز کے لیے ایک نمونہ قائم کیا. اور اگر ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تو we don't have any right to hold that office. Simple as that. کیونکہ وہ جو ہمارا لیڈر ہے اس نے ہمارے لیے ایک نمونہ رکھا ہے کہ جو ہمیں ستاتے ہیں ہم انہیں معاف کریں. اس پر بدنی تشدد ہوا, ضرور نہیں کہ آپ پر بدنی تشدد ہوا ہو, لیکن آپ اس روحانی پین سے گزرتے ہیں. کیونکہ جب بدن کو مارا کوٹا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بدن درد کرتا ہے. کبھی کبھی ہم ایموشنلی درد میں اور پین میں سے گزرتے ہیں, اور اس وقت یسوع دونوں جو پینز ہیں ان میں سے گزر رہا ہے, اس پر ابھی ہم بات کرتے ہیں. کیا میں اور آپ جو ایموشنل پین ہے اور جس نے بھی ہمیں دی ہے, کیا انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو میرے عزیزو پھر ہمیں اپنے آپ کو ایماندار کہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. اس کے اپنے بھائیوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا, کیا یسوع کو یہ ساری باتیں ایز انسان اس کے ذہن میں آتی تھی, گزرتی تھی؟ دوست اس کو چھوڑ کر چلے گئے, اور ہم کئی سال تک ایک چھوٹی چھوٹی بات کو میرے عزیزو اپنے دل میں رکھتے اور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھیں, کسی نے کہا ہے کہ اگر آپ زہر پیتے ہیں اور دوسرے کی موت کا انتظار کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ مار رہے ہیں. اگر ہم زہر پیئیں اور انتظار کریں کہ دوسرا مر جائے تو ہم اپنے آپ کو آہستہ آہستہ مارتے ہیں. اور معافی نہ دینا یہ وہ پوائزن ہے جو مجھے اور آپ کو آہستہ آہستہ ختم کرتا ہے. آپ معاف کر کے تجربہ کر کے دیکھ لیں, جب آپ معافی دیں گے کسی کو تو اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے. یو ول فیل یو آر فری. آپ کے دل سے ایک بڑا بوجھ جو ہے وہ اتر جائے گا. معافی کا مطلب یہ نہیں کہ معاف کرنے کے بعد آپ ان کے انفلوئنس پہ آ جائیں. مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں گرج نہ رکھیں, اپنے دل میں بدلے کی جو آگ ہے اس کو نہ رکھیں. کیونکہ جب آپ اس کو معاف کریں گے, اس تجربے میں سے گزریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا لائٹ فیل کرتے ہیں. اور جو معاف نہیں کرتا اس کی جو منزل ہے وہ اس سے دور دور جاتی ہے. میرے عزیزو, جب ہم معاف کرتے ہیں تبھی ہم اپنی منزل کو حاصل کرتے ہیں. اور اس نے اس دن اپنے ستانے والوں کو معاف کیا اور اس نے وہ منزل حاصل کی جس کا باپ نے اسے وعدہ کیا تھا. کیونکہ
माफ करने के बाद, ये नमूना हमारे सामने रखने के बाद ही वो किबरिया पे दाहिने हाथ बैठता है। उसको वो जो पावर और अथॉरिटी है वो दी गई। जब मैं और आप माफ करेंगे जिन्होंने हमें सताया है, तो हम भी अपनी मंजिल पर जब पहुंचेंगे तो अपने आप को बहुत लाइट महसूस करेंगे, आप अपने आप को आजाद महसूस करेंगे, फ्री महसूस करेंगे। और अगर ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो तजर्बा करके देख लें खुदावंद के कलाम के मुताबिक, यकीनन आप बहुत ज्यादा अपने आप को आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो आपके दिल से हट गया है। जब यीशु ने कहा कि ये जानते नहीं कि क्या क्या करते हैं, तो उसने जहां पर दुनियावी जो सिचुएशन थी उसके बारे में उन्हें माफ किया, उसके साथ वो उनकी जो रूहानी आंखें हैं जो कि बंद थी उनकी बात करता है। क्योंकि जो यहूदी थे उन्होंने सियासत करके हसद की बिना पर यीशु को पिलातुस के हवाले किया, और फिर पिलातुस ने और उसके गार्ड्स ने यीशु पर जो बदनी तशद्दुद किया, ये सारा उन्होंने इसलिए किया जो उन्हें हुक्म मिला, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा या सुना, और उनकी रूहानी आंखें बंद थी, वो रूहानी तौर पर अंधे थे, और इसीलिए वो उन्हें माफ करके उनकी जो रूहानी आंखें हैं उनको खोलना चाहता है। उस दिन वो अल्फाज कहकर वो मुझे और आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि हम याद रखें, अगर हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं, ईमान किस पर है? यीशु पर, राह हक और जिंदगी पर, नूर पर है। इसका मतलब है हम नूर में चलते हैं, और जो हमें सताते हैं वो अभी तक तारीकी में है, और अगर मैं किसी को तकलीफ देता हूं, सताता हूं, तो मैं भी तारीकी में हूं। फिर तो माफ करने से आप क्या करते हैं? अगर आप समझते हैं कि मैंने माफ कर दिया है तो आप रोशनी में हैं। माफ करने से आप उनको भी रोशनी में लाना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि सब रोशनी में चले? रोशनी से मराद यीशु है, यीशु के पीछे चले, वो जो दुनिया का नूर है। तो फिर जरूर है कि हम उनके लिए दुआ करें। माफी उसने दी और फिर उसमें दरख्वास्त रखी। क्या मैं और आप माफ करने के बाद उनके लिए दुआ करते हैं ताकि वो भी रोशनी में आ जाए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही सबक यहाँ पर खुदावंद यीशु ने हमें दिया है। जहां उसने माफ करने की दरख्वास्त की, उसमें माफी में क्या है कि वो जानते नहीं और उनके लिए दुआ करता है। हम भी उनके लिए दुआ करें जिनको हम माफ करते हैं, ताकि वो भी हमारी तरह, अगर हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं, तो वो भी रोशनी और नूर में चले। मेरे अजीजों, रोमियो के यहां आगे बढ़ते हैं। रोमियो के यहां ये तरीकेकार था कि जब वो मुजरिम को सलीब देने के लिए उस जगह की तरफ लेके चलते जाओ, उन्हें मसलूब करना होता था, तो वो उसके जुर्म जो है लिख कर तख्ती जो है उसके गले में लटका देते थे, या कोई आगे चल रहा होता था और लोग उसके जो जराइम है उसको पढ़ते थे। और यहां पर जब हम इसको पढ़ते हैं, लिसन दिस इज क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, यहां पे हमें पता चलता है कि यीशु की सलीब पर ऊपर एक तख्ती लिख गई थी। ये यहूदियों का बादशाह है, ये उसका जुर्म था जो उसने नहीं किया। ये वो बात थी जो यहूदियों ने कहा कि इसने कहा है, लेकिन पिलातुस कहता नहीं, जो लिख दिया लिख दिया। मैं और आप भी क्या अभी तक दूसरों के गले में जो लटकी हुई तख्ती है जिस पर जराइम है कि इसने मुझे फलां सन में ऐसे कहा, फलां दिन इसने मुझे ऐसे कहा, ये बातें मेरे खिलाफ हुई, क्या अभी तक हम उनकी तख्ती पढ़ते हैं या अपने गले में लटकी हुई तख्ती पर भी ध्यान देते हैं? ये बहुत आसान होता है ऐसे उंगली पॉइंट करना, सिंपल सी सादा बात है मेरे अजीजों। यीशु की सलीब पर उसका ये जुर्म लिख दिया, और हमें पता है इसका जुर्म नहीं था, उसने जो सच्ची बात थी वो की, लेकिन उनकी रूहानी आंखें बंद थी। मेरे अजीजों, खुदावंद अगर मुझे और आपको रोशनी में लेके आया तो लेट्स लुक थ्रू द लाइट। हमें दूसरों की गले में लटकी हुई तख्ती पर नहीं ध्यान देना चाहिए, उन्हें माफ करना चाहिए और अपनी तख्ती पर ध्यान दे कि हमने कितनों को सताया है और तकलीफ दी है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो मसलूबियत थी, ये कोई उस वक्त जो यीशु ने कहा और जो यहूदियों ने सुना, सरदार काहिन ने सुना, ये कोई उस वक्त प्लान नहीं हुआ, बल्कि ये प्लान और ये जो प्रोग्राम था
یہ تو اسی دن خدا نے ترتیب دے دیا جس دن آدم اور ہوا گناہ میں گرے. جب آدم نے گناہ کیا تو ان کو بچانے کے لیے خدا نے صلیب کو ہی چنا, اور کوئی رستہ نہیں تھا. کیونکہ اگر الیکشن کی جو ڈاکٹر اس پر بات کریں تو جس کو اس نے الیکٹ کیا اپنی مرضی سے, آزاد مرضی سے, آپ توبہ کر کے اور خدا کے حضور آتے ہیں, پاک روح آپ کی حمایت کرتا ہے, مدد کرتا ہے. بالکل اسی طرح آزاد مرضی کے ساتھ جو بیٹا ہے وہ صلیب پر چڑھتا ہے, کیونکہ اس کو باپ کی مرضی پورا کرنا زیادہ پسند تھا. اس لیے گتسمنی میں وہ جب وہ دعا کرتا ہے کہتا ہے میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور باپ کی مرضی کیا تھی کہ وہ دنیا کے جو گناہ ہیں وہ لے کر صلیب پر چڑھ جائے. یہ باپ کی مرضی تھی, اور اس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کی مرضی کو پورا کیا. کیا میں اور آپ بھی اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں؟ اور اس کی مرضی کو پورا کرنا میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم جو ہمیں ستاتے ہیں انہیں معاف کریں, کیونکہ یہ باپ کی مرضی ہے. اور وہ صلیب پر جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میرے عزیزو, دس اے کرسچن ڈاکٹرن, کیونکہ جب اس پر تشدد ہوا, جہاں پر بدنی تشدد کے ساتھ اس جو پین تھی, جو درد تھی, اس کے ساتھ ساتھ اس پر خدا نے بھی تشدد کیا. Listen to this. کیسے؟ اسے 2 عدالتوں سے سزا ہوئی. پہلی تو اسے دنیا کی جو عدالت تھی, پلاطوس کی عدالت, اس سے اسے سزا ہوئی. اور پھر جو باپ کی کورٹ تھی, باپ کی جو عدالت تھی, اس میں بھی اسے سزا ملی. اور اس کے لیے بدنی جو درد ہے اس سے زیادہ یہ درد تھا کہ اس کو باپ نے چھوڑ دیا. دونوں عدالتوں سے اس کو تکلیف ہوئی, اور زیادہ یہ تھا. اور اس لیے آگے چل کر ہم کلمے میں سنتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس کے لیے یہ تکلیف دہ بات تھی, دونوں طرف سے, انسان سے بھی اور خدا سے بھی اسے میرے عزیزو درد ملا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا جو ہولی اور پاک ہے, ممکن نہیں تھا کہ وہ اس ریلیشن میں اس وقت تک رہتا, کیونکہ مسیح پر گناہ لاد دیے گئے تھے. اس لیے وہ جو ٹیمپرری جدائی تھی اس کے لیے وہ چلا اٹھتا ہے. اور یہ دونوں عدالتیں جو ہیں اسے سزا دیتے ہیں میرے عزیزو, دنیا کی عدالت بھی اور اللہ ہی جو عدالت ہے اس نے بھی. لیکن اس نے اپنی مرضی سے سب کچھ جو ہے برداشت کیا. اسی طرح میرے عزیزو سب کچھ جانتے ہوئے بھی کیا میں اور آپ بھی دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اگر میں اور آپ دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو ہم کسی بھی طرح اپنے آپ کو مسیحی نہیں کہہ سکتے. یسایہ کے صحیفہ میں اس کے 53 باب کی 8ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے, یسایہ 53 and verse 8. وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے, پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا. جب ہم کاٹ ڈالا کو دیکھتے ہیں تو یہ ایسے ہے کہ ایک پروسیس ہے, ایک پروسیجر ہے جو ہو رہا ہے, اور سڈن اس کو روک دیا گیا, سٹاپ کر دیا گیا. جب آپ اس پر غور کریں تو یہ جب اسے زندوں کی زمین پر کاٹ ڈالنا کے بارے میں لکھا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ باپ کے ساتھ جو ڈسکنیکشن ہو گیا, یعنی کہ وہ جو ریلیشن شپ تھا شروع سے دنیا کے پیدائش سے پہلے سے, اس کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھا وہ ریلیشن جو ہے اس وقت رک جاتا ہے, اس میں جدائی آتی ہے. وہ ٹیمپریری ہے لیکن وہ اس لیے ہے کہ اس وقت میرے اور آپ کے گناہ لدے ہوئے ہیں, اور خدا جو پاک ہے کسی بھی طرح اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اور اسی لیے کہا گیا کہ اسے زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا. مطلب اس کا جو باپ کے ساتھ ریلیشن ہے وہ رک گیا, سڈنلی اس کو کر دیا. غور سے سنیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے کہ وہ جو تعلق اور رشتہ باپ کے ساتھ تھا, جب وہ رشتہ کٹ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے تو کیا ہوتا ہے؟ باپ اور بیٹے میں دوری اور جدائی آ جاتی ہے. بالکل اسی طرح جب میں اور آپ گناہ کی دلدل میں ہوتے ہیں تو ہمارا خدا کے ساتھ جو رابطہ اور جو کنیکشن ہے وہ میرے عزیزوں کٹ جاتا ہے, رک جاتا ہے, کیونکہ خدا پاک ہے اور ممکن نہیں کہ وہ گناہ کو دیکھے.
और यसाया 53:11 में यूं लिखा है, अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और सैर होगा, और अपने ही इरफान से मेरा साधक खालम बहुतों को रासबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकारी को खुद उठा लेगा। जब उसने अपनी जान दी, माफ किया, जान दी, और उसे वो एजाज बख्शा गया, उसको किबरिया के दाने हाथ में बैठने का जो शर्फ है वो कैसे हुआ है? एज इंसान मसीह ने जान दी, और फिर खुदा जो है उसके साथ उसको जिंदा होने के बाद उसको वो अथॉरिटी और पावर जो है वो देता है। बिल्कुल इसी तरह जब मैं और आप, मेरे अजीजों, जब मैं और आप माफ करते हैं, अपने दिल और रूह में खुदा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो हमें बरकत देता है, वो हमें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है और सरफराजी बख्शता है। मसीह जो है सब कुछ सलीब है, सलीब के गिर्द मसीहत का पैगाम जो है वो है मेरे अजीजों। और इसीलिए जॉन कैल्विन ने कहा कि हमारी निजात सलीब की डॉक्ट्रिन की वजह से है, और मार्टिन लूथर लिखते हैं कि मसीह की सलीब पूरे सहीफा में ट्रैवल करती है, सफर करती है, पैदाइश की किताब से मुकाशफा तक। और चार्ल्स स्पर्जन का कहना है कि दुनिया का एक ही और वाहिद इलाज है, और वो है सलीब। आखिर में मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, और इसके साथ ही हम इसे बंद करते हैं। उस दिन जब यीशु सलीब पर था, तो उसको सलीब पर कीलों ने नहीं जकड़ कर रखा था। याद रखें, सलीब पर कीलों ने यीशु को जकड़ कर नहीं रखा था, बल्कि मेरी और आपकी जो मोहब्बत है उसने उसे सलीब पर होल्ड किया हुआ था। वो सलीब से उतर के आ सकता था जब उन्होंने कहा कि नीचे उतर जा, नीचे आ जा और हम ईमान लाएंगे, लेकिन वो नहीं, इसलिए कि मेरी और आपकी जो मोहब्बत है उसने उसे कीलों लकड़ी पर रखा था। इसकी वजह यह थी कि he had to complete the plan। इसलिए कीलों ने नहीं, बल्कि मेरी और आपकी मोहब्बत ने उसे उस लकड़ी पर जकड़ के रखा था, मेरे यीशु को। और मैं और आप, मेरे अजीजों, आखिर में मैं इसे बताना चाहता हूं कि मैं और आप अपने सताने वालों को माफ नहीं कर सकते जब तक हमारी खुदा पाक रूह जो है मदद ना करे। हमारे अंदर की कैपेसिटी नहीं, क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन खुदा का जो रूह है वो हमारी मदद करता है, और हमें यीशु की जरूरत है। इसीलिए किसी ने बड़ा खूबसूरत ये जो गीत लिखा है कि आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी, हमें उसकी जरूरत है, वो ही हमारी मदद करेगा, तो हम अपने दुख देने वालों को, सताने वालों को माफ कर सकते हैं, और माफ करने के बाद हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। दूसरों को माफ करने के बाद हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। यही नमूना मेरे और आपके खुदावंद ने हमें इस पहले कलमे में दिया है। मेरे अजीजों, याद रखें, उस पर दोनों अदालतों ने तशद्दुद किया, और मैं और आप भी खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद मुझे हमेशा यही तौफीक दे कि जो नमूना तूने मुझे सलीब पर माफ करके दिया है, मैं भी उसी तरह अपने सताने वालों के लिए माफी मांगूं और उनके लिए दुआ करूं कि वो भी माफी की रूह से मुबर्रा हो जाए, लबरेज हो जाए, जिस तरह मैं। इट्स वेरी आई एम अपने सर को खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने सलीब पर बाप इस कलमे को कहकर, इन अल्फाज को अदा करके मेरे लिए और हम सब के लिए खुदावंद, पूरे खुदावंदा सारी दुनिया के जो इंसान है उनके लिए एक नमूना रखा कि हम भी उसी तरह अपने सताने वालों के लिए माफी की रूह अपने अंदर रखें, जिस तरह तूने खुदावंदा उन सबको जिन्होंने तुझ पर तशद्दुद किया, तुझे सताया, तूने उन्हें माफ किया, और ना सिर्फ माफ किया बल्कि खुदावंद तूने उनकी बेहतरी के लिए अपने बाप से दुआ की। काश हम भी खुदावंद तेरे इसी नमूना पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी बसर करें। आए खुदावंद, तूने एज ए लीडर, एज ए खुदावंदा pastor,
تو جو خدا کا بیٹا ہے، تو جو ساری اتھارٹی اور پاور رکھتا ہے، اے خداوند اگر تو ایسا کر سکتا ہے تو ہم بھی تیری مدد سے، پاک روح کی مدد سے اپنے خداوند ستانے والوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے خداوند ہمیں تیری ضرورت ہے، تیرے ترس اور رحم کی ضرورت ہے۔ اے خداوند تو ہمیں توفیق بخش کہ ہم اس دنیا میں جتنی دیر بھی زندہ ہے تیرے اس اعلیٰ نمونے کو فالو کریں، یسوع کے نام میں آمین۔ عزیزو، خدا کو ہمارے روپے پیسے کی یا مال و در کی ضرورت بالکل نہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے پورے دل سے ایمانداری کے ساتھ اس کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو برقرار رکھیں، اور اپنی دے یقین میں ہم اگر ایماندار رہتے ہیں تو آپ اس کو تجربہ کر کے آزما کر دیکھ لیں کہ وہ آسمان سے کیسی کیسی برکتیں آپ کے لیے برساتا ہے، اور آپ کو وہاں سے کاٹنے کو ملے گا جہاں آپ نے کبھی بویا ہی نہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پورے دل و جان سے اپنی دہ یقینیاں اپنے نذرانے خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں، اور خوائر ہمیں لیڈ کرے گی اور اسی کے دوران ہم ہدیہ جات اکٹھے کریں گے۔ گیت نمبر 346 اور پیج 410۔ چھو مجھے چھو خدا رو مجھے چھو مجھے چھو خدا رو مجھے چھو، میری جان کو میری روح کو میرے بدن کو چھو، میری جان کو میری روح کو میرے بدن کو چھو مجھے چھو خدا رو مجھے چھو، مٹی کو کمہار جیسے ہاتھوں سے اپنے سنوارے، مٹی کو کمہار جیسے ہاتھوں سے اپنے سنوارے، یوں ہی کلام خداوند گودے ہمیں اور نکھارے، یوں ہی کلام خداوند گودے ہمیں اور نکھارے، بھر مجھے بھر خدا رو مجھے بھر مجھے بھر خدا رو مجھے بھر، میری جان کو میری روح کو میرے بدن کو بھر، میری جان کو میری روح کو میرے بدن کو چھو مجھے چھو خدا رو مجھے چھو، جیون کی جوت جلایو جیسے جلے جوت تیری، جیون کی جوت جلا تو
مجھے لے خدا رو مجھے لے مجھے لے خدا رو مجھے لے میری جان کو میری روح کو میرے بدن کو لے میری جان کو میری روح کو میرے بدن کو چھو مجھے چھو خدا رو مجھے چھو مجھے چھو خدا رو مجھے چھو خدا رو مجھے چھو آمین آمین. آئیے ہم ہدی کے لیے دعا کریں گے. اے زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے جو پیارے باسمانی ہم نے سنا کہ پیارے باسمانی تو نے صلیب پر کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں. پیارے باسمانی تو ہمیں بھی توفیق دے جس طرح تیرے خادم نے کہا کہ ہم بھی اب ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. تو پیارے باسمانی حقیقی طور پہ ہم مسیحی کہلاتے ہیں. پیارے باسمانی ان کینوں نے نہیں بلکہ ہماری محبت نے پیارے باسمانی اس کو جکا ہوا تھا. پیارے باسمانی تیری محبت جو انسان کے ساتھ تھی تو نے وہ ثابت کی. اے باپ اس کلام سے ہم 100 گنا بھر لائیں اور دوسروں کو بھی سکھانے والے ہوں. اے پیارے باسمانی خاص طور پہ اس ہدیے کے لیے دعا کرتے ہیں جو پیارے باسمانی تیرے لوگوں نے اپنی نیک کمائی میں سے اپنا حصہ واپس تجھے لوٹایا. پیارے باسمانی تو اسے قبول فرما اور یہ ہدیہ جن کاموں میں استعمال ہو اس سے پیارے باسمانی تیرا جلال ظاہر ہو. پیارے باسمانی تو ایک ایک فرد کے ساتھ ہو اور ایک ایک کو تمام برکات سے مالا مال کر. پیارے باسمانی جو دعائیں ہم نے کی یا جو ہمارے دلوں میں ہیں وہ تیرے حضور باخور کی مانند پہنچے. تیرا پیارا اور مبارک نام لے کے مانگتے ہیں. آمین. آئیے ہم کھڑے ہو کے خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہو. ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اس کلیسیا کے ساتھ اور عالمگیر کلیسیا کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی ہے. آمین.